مکہ دفاعی معاہدے کی دستخطی تقریب ملاحظہ کیجیے۔ عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مكة المكرمة ومن جوار بيت الله الحرام. تتفضلون سيدي وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية مكة للدفاع المشترك. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, Your Highness, the Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia. Your Excellency President Recep Tayyip Erdogan, President, today. تتفضلون سيدي وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية مكة للدفاع المشترك. Sayın Majesteleri, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakan, şimdi Mekke Müşterek Savunma Anlaşması'nı imzalamak üzere teşriflerinizi arz ederim. Of the Mecca Joint Defense Agreement. Answer.
یہ مناظر آپ نے دیکھے اب سے کچھ دیر پہلے ایک خوشکن موڑ لیا تاریخ نے جب پاکستان کو اسٹریٹجک طور پر ایک اہم مقام حاصل ہوا. پاکستان، سعودی عرب، ترکی نے ایک مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کرتے ہیں. مکہ المکرمہ کے قصر الصفا میں اس معاہدے پر دستخط ہوئے. وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کی جانب سے دستخط کیے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی نیابت کرتے ہوئے اس پر دستخط کیے، جبکہ رجب طیب ایردوان نے ترکی کی جانب سے اس پر دستخط کیے. دستخط کے بعد تینوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، تصاویر بنوائی دستخط شدہ دستاویز کے ساتھ. اور جب تصاویر بنوائی جا رہی تھیں وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو اشارہ کیا کہ وہ بھی آ کر گروپ فوٹو کا حصہ بن جائیں. وہ مناظر بھی ہم چند ہی لمحوں میں آپ کو دکھائیں گے. یہ اس وقت کے مناظر ہیں دستخط سے کچھ لمحے پہلے کے. ایک بار پھر ہم نے اپنے ناظرین کو دکھائے ہیں. یہ تینوں رہنماؤں کی جانب سے بہت بردبار فیصلہ کیا گیا ہے. گزشتہ سال پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ طے پایا تھا اور اب ایک دفاعی معاہدہ طے پایا ہے جس کے 3 فریق ہیں. اسلامی ملکوں کے اہم ترین ملک جس میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان شامل ہے، ان تینوں نے دفاعی معاہدے پر دستخط کی ہیں. 3 فریقی اس دفاعی معاہدے کا کہنا یہ ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ، تینوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا. سعودی عرب اور ترکی کے مابین جو تعلقات ہیں اس میں ایک بالکل یہ ایک خوشگوار موڑ ہے اور اس کو 1 سال لگا ہے یہاں تک پہنچنے میں. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور رجب طیب ایردوان کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس میں نہایت کلیدی کردار ادا کیا ہے ان دونوں ممالک کو اس معاہدے کے قریب لانے میں اور یہ 3 فریقی معاہدہ طے پانے میں. آپ دیکھیں گے یہ معاہدے کے ساتھ معاہدے کی دستاویز کے ساتھ تصویر بنوائی گئی. سعودی ولی عہد نے رجب طیب ایردوان سے اور وزیر اعظم سے مصافحہ کیا اور اس کے بعد گروپ فوٹو کے لیے لوگوں کو دعوت دی گئی. تو وزیر اعظم نے اپنے ہمراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بھی مدعو کیا کہ وہ یہاں آ کر تصویر بنوائیں. اس وقت ترک جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اس گروپ فوٹو میں دکھائی دے رہے ہیں. اس کے بعد خیر سگالی خوشگوار انداز میں تینوں رہنماؤں نے آگے بڑھتے ہوئے گفتگو کی، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے رہے، ایک دوسرے سے کو مبارکباد بھی دیتے رہے اور اہم امور پر گفتگو بھی آپ کو ان مناظر میں دکھائی دے رہی ہے. خوشگوار ماحول دکھائی دے رہا ہے. یقیناً یہ امن کے حوالے سے ایک نہایت اہم قدم ہے. خطے کے امن کے حوالے سے ترکی جو کہ نیٹو الائنس کا حصہ بھی ہے. امریکی صدر ٹرمپ نیٹو کے حوالے سے پچھلے 4 ماہ میں تحفظات کا اظہار کرتے رہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ہمیشہ نہایت قدر اور منزلت سے پیش آتے ہیں. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان انہیں سلوٹ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور خیر مقدمی کلمات کے ساتھ ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی. ترکی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ نیٹو الائنس کا حصہ ہے. صدر ٹرمپ کی جانب سے گزشتہ 4 ماہ میں جو نیٹو ہے اس کے حوالے سے بہت سارے تحفظات سامنے آئے. خاص طور پر جو یورپین ممالک ہیں ان کے کردار پر صدر ٹرمپ مطمئن دکھائی نہیں دیے. ایسے میں ایک اہم نیٹو ایلائی اب ایک ایسے دفاعی معاہدے کا حصہ بنا ہے جو کہ خطے کے لیے نہایت اہم ہے. اسلامی ممالک کے اتحاد کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے. ہم نے جو مغربی تجزیہ کار ہیں ان کی رائے جب ہم نے دیکھی تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ تاریخ میں ایک نیا موڑ ہے جب سیلف ریلائنس، خود انحصاری کی جانب اسلامی ممالک کی جانب سے قدم بڑھایا گیا ہے. مغرب پر انحصار کم کرنے کی جانب ایک قدم ہے، امریکہ پر انحصار کم کرنے کی جانب ایک قدم ہے اور ریجنل اسٹیبلائزر یعنی کہ پاکستان جو کہ واحد اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اس پر زیادہ اعتماد سیکیورٹی کے حوالے سے کیے جانے کا مظہر پاکستان کے لیے یقیناً ایک یہ خوشگوار دن ہے. یہاں ایک بریک لیتے ہیں.